والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد۔ ان چار آیتوں کی تفسیر جو ذکر کی گئی ابھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرعون کا حال نہیں دیکھا؟ اس نے سرزمین میں سرکشی کی اور اللہ کے بندوں کو قتل کیا۔ سرزمین سے مراد یہاں پر مصر ہے، کیونکہ فرعون مصر کا رہنے والا تھا، اور ہر وہ بادشاہ جو مصر کے اندر بادشاہ ہوتا تھا، حاکم ہوتا تھا، وہ فرعون کہلاتا تھا۔ کافروں میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا، فرعینہ اسی لیے ان کی جمع آتی ہیں، اور آ، کئی فرعون کو فراعنہ کہا گیا۔ اور فرعون جو ہے صرف ایک ہی نہیں تھا، بلکہ جتنے بھی وہاں بادشاہ گزرے یا جو بھی وہاں پر ظالم بادشاہ گزرے تھے، ان لوگوں کو فرعون کہا جاتا۔ نام ان کا کچھ اور رہتا تھا، لیکن اصل وہ فرعون کے نام سے مشہور ہوتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا تھا کہ وہ بندوں کو قتل کیا تھا۔ بندوں کو قتل کرنے کا مطلب یعنی جب چھوٹے بچے ان کے ہاں پیدا ہوتے تھے تو بچوں کو قتل کر دیا جاتا، اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اس کا سب سے بڑا جرم تھا، اور لوگوں کو مختلف قسم کے عذاب دیتا تھا۔ جو شخص اس کی نافرمانی کرتا، وہ اس کو قتل کر دینا چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس نافرمانی اور اسی طریقے سے اس کے ظلم کی کیفیت کو ذکر فرمایا کہ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اس کا فساد زمین میں، بلاد میں، شہر میں بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ عذاب کا کوڑا برسانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا، اس کی تفسیر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں جو عذاب دیا ہے آخرت کے مقابلے میں، یہ آخرت کا جو عذاب ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ جہنم میں ڈالا جانا، اور پھر جہنم کی جو سزائیں ہیں، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کا عذاب رکھا ہوا ہے۔ وہاں آگ کا عذاب ہے، بچھو، سانپ اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے کا عذاب ہے، گرم پانی پلائے جانے کا عذاب ہے، اور حنظل اور کانٹے دار درخت کے کھلائے جانے کا عذاب ہے۔ یعنی مختلف قسم کا جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن متعین کیا ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے بالمقابل ان کو جو دنیا کے اندر اللہ نے عذاب دیا، چاہے وہ پانی میں غرق کر کے، یا ان کے اوپر جو قحط سالی اور نہ جانے 9 قسم کے جو ان کے اوپر عذاب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ 9 عذاب جو ان کے اوپر آئے تھے، ٹڈیاں، اور اسی طریقے سے میںڈھک اور جوؤں کا گر جانا وغیرہ وغیرہ، یعنی بڑے چھوٹے چھوٹے جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیے، کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب اور اخیر میں ان کو غرق کر دینا، ان کو ہلاک کر دینا، پانی میں ڈبو دینا، یہ آخرت کے بالمقابل ایک کوڑے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو پوری سزا دی جائے اور ایک انسان کو ایک کوڑا مارا جائے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک انسان کے اوپر 100 کوڑے برسائے جائیں، جو 100 کوڑے، اور اس کے بالمقابل ایک کوڑا اگر کسی کو مارا جائے تو 100 اور 1 میں بہت فرق ہے، 99 گنا زیادہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کی سزائیں ہیں جو ان فرعونیوں کو دی جائے گی، یہ بہت خطرناک اور بہت سخت ہے، اور یہ جو بہت زیادہ ان کے مقابلے میں بتائی جا رہی ہے، وہ اتنی زیادہ اور اتنی شدید ہوں گی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان فرعونیوں کا ایک اور مقام پر ذکر فرمایا، اور اس سے قبر کے عذاب کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے اوپر صبح و شام نار اور آگ پیش کی جاتی ہے۔ یہ کہاں پیش کی جاتی ہے؟
قبر کے اندر قبر کا عذاب کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان فرعونیوں کے تعلق سے ہی ذکر کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا جو عذاب ان کو دیا گیا وہ ایک کوڑے کے مانند تھا، ایک کوڑے کی حیثیت رکھتا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، لہذا ان کا عذاب بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن ان کو سخت سے سخت عذاب دیا جانے والا ہے۔ اور دوسرے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عذاب کی سختی کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا یہ جو عمل ہے، جو روئے زمین پر تم فساد مچا رہے ہو اور بلاد اور شہر میں سرکشی کر رہے ہو، ظلم و زیادتیاں کر رہے ہو، یہ جو تمہارا عمل ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برسائے گا، اور وہ عذاب کا کوڑا اتنا خطرناک ہوگا کہ تم اس کی تاب نہیں لا سکو گے۔ ایسا خطرناک عذاب ہوگا، اس کی تم تاب نہیں لا سکو گے، اس سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ جس طریقے سے تم میکھوں والے ہو، تمہاری بڑی بڑی جو ہیں سلطنتیں ہیں، اور تم بڑے طاقتور ہو، سب کچھ ہو تم دنیا کے اندر اس وقت، بڑے فسادی ہو، اور دنیا میں شہر میں تم سرکشیاں کیے جا رہے ہو، اس موقع پر جو تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب نازل نہیں ہو رہا، اور جس دن ہوگا، اس دن جب عذاب آئے گا تو پھر تم ان عذاب کے مقابلے میں تم بالکل تتر بتر ہو جاؤ گے، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی اس کی سختی کے سامنے۔ تم بالکل لاچار اور بے بس ہو جاؤ گے، تمہاری ساری طاقتیں، ساری سلطنتیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور وہ تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، گھات میں ہے، یعنی مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور کہا کہ آپ کا رب ہر کافر، ہر مشرک، ہر سرکش، ہر ظالم و جابر کو پوری طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ظالم ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر، وہ مشرک، وہ کافر آپ کو ستا رہا ہے، آپ کا انکار کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر سے وہ بچا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، گھات میں ہے اللہ تعالیٰ، ان کے اعمال جو برے اعمال ہیں ان سب کو اکٹھا کر رہا ہے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جلد سے جلد سزا دے گا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا، اور یہ بہت سخت دھمکی ہے۔ آپ یوں سمجھیے، ان ربک لبالمرصاد میں بہت سخت دھمکی ہے، بہت سخت دھمکی ہے کہ آپ کا رب گھات میں ہے، یعنی انسان جس طریقے سے کسی کو کہتا ہے کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں، برابر مسلسل میری نظر ہے تمہارے اوپر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کسی کو جب ستاتا ہے، کسی کے ساتھ معاملات کرتا ہے اور اس میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایک بار نظر انداز کرتا ہے، دو بار کرتا ہے، تین بار، پھر اس کو کہہ دیتا ہے ایک تاکیدی انداز میں، غصے کے انداز میں، اور ایک سخت انداز میں کہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل تمہاری حرکتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو اس صورت میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب تمہارا انتقام کا وقت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے نبی، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، یعنی یہ کافر، یہ مشرک، ظالم، یہ سرکش، یہ جو آپ کو ستا رہے ہیں مکہ والے، یہ مکہ کے اطراف کے رہنے والے، یہ یہودی جو آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، آپ کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ان کو بول دیجئے کہ تم لوگ اللہ کی، ہمارے رب کی نظر میں ہو، اور جس دن رب کی پکڑ آئے گی نا، تو دنیا میں بھی تم کسی لائق نہیں رہو گے، اور آخرت کا عذاب تو تمہارے لیے ہمیشہ کا، جہنم کا عذاب تمہارے لیے متعین کر دیا جائے۔ دیکھا دنیا نے دیکھا، یہی لوگ جو ستانے والے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لوگ جو انکار کرنے والے، اب دیکھیے مکہ کے اندر، دیکھیے اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا
اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کا جب علم بلند کیا، جب آپ نے آواز لگائی سب کچھ جمع کر کے، تو رشتہ دار میں سب سے پہلے ابو لہب نے آواز اٹھائی، کہا کہ تمہارے ہاتھ دونوں ٹوٹ جائیں، تم غارت ہو، تم برباد ہو، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اپنے نبی کی گستاخی بالکل منظور نہیں، بالکل منظور نہیں، اور اللہ کو اس پر سخت ناراضگی اور سخت غصہ آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر سورہ لہب نازل فرما کر کہہ دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ دیکھیے اللہ نے، یہاں سے ہم استدلال کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں گستاخی ہو رہی تھی تو ابو لہب کو ڈھیل نہیں دی، ابو لہب کو موقع نہیں دیا۔ اللہ اس کی گھات میں لگا ہوا تھا کہ یہ بولے کہ فوراً اس کے اوپر عذاب، اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے اوپر تھی، نہیں تو نعوذ باللہ کوئی کہے اللہ تعالیٰ غافل تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت کبھی کسی سے غافل نہیں، اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اور تھی اور رہے گی، اور قیوم پوری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہیں، اس کے سسٹم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی بھی ہے، اور دوسری بات کافروں کے لیے اس میں سخت دھمکی ہے، جس کی میں نے مثال آپ کے سامنے ذکر فرمائی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی بندوں کو گناہوں سے ڈراتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کافروں کے ساتھ خاص نہیں، ظالموں کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ ہر ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا رب گھات میں ہے، یعنی ہر بندے کو معاصی اور گناہ سے بچنا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے ہمارے اوپر، اللہ دیکھ رہا ہے، انہیں صرف اللہ کی اطاعت و بندگی میں ہی اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اور یہ آیت کریمہ اس بارے میں بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں ہم وقت گزاریں، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں اگر ہم گناہ زندگی گزاریں گے تو اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، اور ہماری جب پکڑ ہوگی تو پھر ہمیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے سب کے لیے بات ذکر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فَأَمَّا فام پس کے معنی میں، اور اما کے معنی رہا، یہاں لیکن کے معنی میں کیا گیا ہے۔ الانسان معنی انسان، فَأَمَّا الْإِنسان پس انسان، اذا مبتلاہ، اذا مانے جب، ما مانے جو، ابتلا ابتلا ابتلان مانے ہوتا ہے آزمانا، ہو اس انسان کی طرف ضمیر لوٹ رہی، اور جب انسان کو آزمایا کس نے، رب ہو کی ضمیر انسان کی طرف، اور رب جو ہے ابتلا کا فاعل ہے، اور جب انسان کو اس کے رب نے آزمایا، فَأَكْرَمَهُ یا آزماتا ہے، جب انسان اس کو اس کا رب آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ اکرم یکرم، اکرامن کے معنی عزت کرنا، اکرمہ، اور ہو کی ضمیر انسان کی طرف، اور اکرمہ میں ہوا ضمیر یہ انسان اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، رب کی طرف۔ فَأَكْرَمَهُ اور اس کی عزت کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ نعم مانے ہوتا ہے نعمت دینا، اور اس انسان کو نعمت عطا کرتا ہے، نعمت دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فا تو تفسیر کے معنی میں، یعنی تو یقول وہ کہتا ہے، یعنی انسان کہتا ہے، ربی، رب مانے رب، ربی میرے رب، تو کہتا ہے میرے رب نے اکرمنی، نون یا زیر نی تھا یہ، لیکن چونکہ وقف کے وقت یا گر جاتی ہے، اور وہ چونکہ قرآن کا اسلوب ہے یہاں پر، اور ایک وزن ہے باقی، اس وجہ سے یہاں پر یا موجود نہیں ہے، لیکن نون کے نیچے زیر، یہ یا کی
گرنے کی علامت ہے اور یا کے ساقط ہونے کی علامت ہے۔ تو فیقول ربی اکرمن، اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان کہتا ہے میرے رب نے اکرمنی، میری عزت کی، مجھے عزت دی۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ سریس ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن انسان جب اس کا رب آزماتا ہے اسے اور اسے عزت دیتا ہے، اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا، میری عزت کی، میرے رب نے میرا اکرام کیا، میری عزت کی، میری تعظیم کی، مجھے اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا ہے، اور یعنی کہ اس کے اوپر فخر جیسا ایک معاملہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر میں اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ کی مفسرین نے لکھا کہ انسان اکثر و بیشتر لوگوں کی نظروں میں دنیا ہی میں سب کچھ سمجھ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور آخرت میں یکسر اس کی غفلت ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، اس کی زندگی کیسی ہونے والی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں مال و جائیداد دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور دستور رہا ہے دنیا میں۔ کبھی اللہ تعالیٰ مال اور زمین جائیداد وغیرہ چیزوں کو چھین کر کے لے کر کے آزماتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے قول و عمل کے ذریعے سے رب العالمین کا شکر ادا کرے اور اس کے لیے تواضع اور انکساری اور جھک جائیں، خوشی میں آپے سے باہر ہو کر کے بالکل اترانے لگتا ہے اور لوگوں سے کہنے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک باعزت ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مال ہے، اللہ نے ہماری عزت کی، تبھی تو ہمیں مال دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری عزت ہے اللہ کے نزدیک، اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ کہتا ہوا لوگوں کو پھرتا ہے، اور یہ بات سوچنے کی توفیق نہیں اس کو ہوتی کہ رب العالمین نے اسے آزمایا ہے، اور یہ آزمائش کب تک ہوتی اور اس کے پاس مال کب تک رہتا، اس بات کا اس کو بھی علم نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس آزمائش کو وہ انسان نہیں سمجھ پاتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور اما من لے کر، اما یہاں پر لیکن کے معنی میں، اذا مانے جب، ما مانے جو، ابتلا ابتلی مانے آزمانا، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، قدر اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے تنگ کرنا، قدر اعلیٰ کے صلے کے ساتھ آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے تنگ کرنا، کم کر دینا، تو علیہ ہو کی ضمیر انسان کی طرف، فقدر علیہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ رزقہ، رزق مانے روزی روٹی، رزق، اس کا رزق اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ ربی اہانن، تو وہ انسان کہتا ہے ربی، میرے رب نے اہاننی، اہانن اہاننی ہے اصل میں، اہانن کے معنی اہانا یوہینو معنی ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اہانن، تو اس رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کیا، مجھے رسوا کیا۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ سلیس ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس کو آزمایا جاتا ہے، بس اس کی آزمائش روزی میں اور روزی روٹی کے حساب سے اس کی تنگ کر دی جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایک طرف یہ کہہ رہا تھا کہ جب مجھے نعمت ملی تھی تو اللہ نے میری بہت عزت کی، اور اللہ میری عزت کر رہا ہے، اس وجہ سے مجھے خوب مال دے رہا ہے۔ اب جب اس کی روزی روٹی کم کر دیتا اللہ تعالیٰ، تو لوگوں کو بولتا ہوا کہتا ہوا پھرتا ہے، مارے مارے کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا، میری روزی چھین لی، میرا رزق چھین لیا، میرا مال چھین لیا، میری زمین اور میری جائیداد وغیرہ وغیرہ سب چیزیں چھین لی۔ اللہ کہتا ہے یہ آزمائش ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں آزمائش ہوں گی۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ انہیں بطور آزمائش فقر و فاقہ وغیرہ سے دوچار کرتا ہے تو فوراً شکر کرنے لگتا، اللہ تعالیٰ نے
محتاجی میں مبتلا کر کے بھی ہمیں اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، یہ کہتا ہے لوگوں کو کہ اللہ نے ہمیں محتاج کر دیا، ہمیں فقیر بنا دیا، ہمارا رزق چھین لیا، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے رسوا کر دیا۔ حالانکہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ مزید مفسرین مزید کہتے ہیں کہ دولت اور مالداری اور ایک طرف فقیری اور محتاجی، یہ دونوں ہی حالتوں میں ان کی سوچ مریض اور ان کی فکر بالکل کمزور اور ناتواں ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے جب اس طریقے سے انسان سے آزمائش کرتا ہے، تو وہ انسان جب اس کو مال اور ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس موقع پر بھی اس کا دماغ مریض ہو جاتا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ میرے اپنے پاور سے ملی ہوئی ہے۔ اور یہی چیز تو قارون بھی کہتا تھا۔ قارون کہتا تھا اللہ رب العزت اس میں کیا اختیار ہے، یہ تو میری محنت کا کمائی کا پھل ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے یا مجھے ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ تمہارا تکبر ہے، اللہ کا شکر نہیں تمہارے پاس، نعمت ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے، محتاجگی اور کبھی پریشانی ایسی آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مسلم کی صحیح روایت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی پوری زندگی خیر سے بھری ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے شکر تو شکر کرتا ہے۔ تو گویا کہ ایک مومن کی زندگی میں آزمائش بھی خیر ہے، اور ایک مومن کی زندگی میں نعمت کا ملنا بھی خیر ہے، اور دونوں میں معاملات اس کے برابر رہتے ہیں۔ لہذا نہ مال ملنے پر، نعمت ملنے پر نہ اتراتا ہے مومن، سچا مومن، اور اسی طریقے سے کم ہونے پر یا آزمائش کے موقع پر وہ صبر کرتا ہے، واویلا نہیں مچاتا اور ہنگامے نہیں کرتا، لوگوں کو کہتا ہوا نہیں پھرتا کہ یا ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ میرے رب نے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا، یہ نہیں کہتا پھرتا ہے، بلکہ وہ مومن سچا مومن ہوتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ وہ مومن کی شان ہے۔ اور یہاں انسان سے مراد کافر انسان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفر کرنے والا نافرمان ناشکرا انسان کیا کرتا ہے؟ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اتراتا ہے، اور اسی طریقے سے نافرمان انسان جب اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو وہ سب کو، دنیا والوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میرا رب مجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے رسوا کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا مانے ہرگز نہیں، بل مانے بلکہ، لا مانے نہیں، تکرمون اکرم یکرمو سے تکرمو، تکرمون جمع کسے گا، تم عزت کرتے ہو، الیتیم من یتیم، کلا بلا ہرگز نہیں، تم لوگ نہیں عزت کرتے ہو، الیتیم یعنی یتیم کی، تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے ہو، یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، ولا اور نہ ہی تحاضون، تحاض کے معنی ہوتا ہے ابھارنا، تحاضون کے معنی ہوتا ہے ابھارنا، رغبت دلانا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو رغبت بھی نہیں دلاتے ہو، علی طعام المسکین، کس کے اوپر؟ ہاں، طعام مانے کھلانا، مسکین مانے مسکین کو، مسکین کو کھانا کھلانے پر تم رغبت بھی نہیں دلاتے ہو، نہیں ابھارتے ہو۔ لوگ تم لوگوں کو ان کے مالوں میں وہ جو مسکینوں کا حق ہے اس کے بارے میں بھی نہیں بتاتے ہو، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک دوسرے کو، مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتے، ابھارتے نہیں، انہیں موٹیویٹ نہیں کرتے کہ یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس پر تم ابھارتے بھی نہیں ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور اکل یأکل مانے کھانا، تأکلون تم لوگ کھاتے ہو، التراث کا مانے میراث، اکلا کے معنی ہوتا ہے اکلن، یہ مصدر ہے اکل یأکل اکلن کا، اکلن مانے کھانا، لما مانے سمیٹ کر۔ اللہ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، جب کبھی فعل پہلے آ چکا ہو اور اس کے بعد جب اس کا مصدر آئے تو اس کو مصدر
مفعول مطلق کہتے ہیں اس کو، مفعول مطلق کہتے ہیں۔ تو عقلن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے تأکلون کا، جس کے اندر شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور مفعول مطلق لانے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جملے میں شدت پیدا کی جاتی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ نے فرمایا تم کھاتے ہو میراث کھانا سمیٹ کر، یعنی تم خوب سمیٹ سمیٹ کر تم میراث کھاتے ہو، وراثت کا مال تم سمیٹ سمیٹ کے کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تحبون حب یحب مانے چاہنا، پسند کرنا، محبت کرنا، اور تم چاہتے ہو، تم پسند کرتے ہو المال مال کو، حبن حبن دیکھیے حب یحب سے حب یحب کا یہ مصدر ہے، احب یحب، اور اسی طریقے سے حبن جو ہے حب سے اس کا مصدر ہے، اور تحبونا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں تحبو اور حبا یہ دونوں ایک ہی مادے سے ہیں، تو حبا فعل اور حبن جو ہے اس کا مصدر ہے، یہ بھی مفعول مطلق ہے، اور یہاں پر بھی اس کی تاکید ہو رہی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جمع کے معنی بہت زیادہ، اور تم لوگ بہت زیادہ مال چاہتے ہو، بہت زیادہ مال کو پسند کرتے ہو، تم بہت زیادہ مال سے محبت کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم بہت زیادہ مال سے محبت کرتے ہو۔ ان چاروں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے کہ انسان یہ جو کھانا نہیں کھلاتے، اور اسی طریقے سے بھارتے نہیں ہیں مسکینوں کو کھلانے پر، اور یتیموں کی عزت نہیں کرتے، اور بہت زیادہ میراث کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مال سے بڑی محبت ہے ان کو، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی اس آیت میں ذکر فرمائی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام اقوال پر مفسرین نے کہا کہ ان کافروں کی اور ان مشرکوں کی حالت یہ ہے، اور خاص کر کے نافرمانوں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر یتیموں کا خیال کرے، ان کی عزت کرے، اور اس طریقے سے مال اور مسکینوں کا جو حق ہے وہ ادا کریں، ان کے اوپر لوگوں کو ابھاریں۔ لیکن وہ لوگ نہ یتیموں کی عزت کرتے ہیں، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے ہیں، بلکہ وہ لوگ میراث کو بہت زیادہ سمیٹ کر کھاتے ہیں۔ میراث کا جب معاملہ آتا ہے، وراثت تقسیم ہونے والی ہوتی ہے، تو وراثت میں وہ لوگوں کو حصہ نہیں دیتے۔ مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ مردوں کو میراث میں حصہ دیتے تھے، وراثت میں حصہ صرف مردوں کو دیتے، اور عورتوں کا جہاں تک معاملہ ہوتا تھا، وہ عورتوں کا معاملہ وہ لوگ کھا جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید میں یوسیکم اللہ فی اولادکم سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 11 میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے، اور وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ نہیں دیتے، لیکن شریعت انہیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مال رکھا ہے، ان کا وراثت میں حصہ رکھا ہے، لہذا لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے، اور مال سے بڑی محبت ہے ان کو، یہ مال چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ مال چھوڑ دیں گے تو پھر ان کی عزت ختم ہو جائے گی، ان کی شان و شوکت کم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے، اس وجہ سے یہ لوگ مال سے بڑی محبت کرتے ہیں، حالانکہ یہ مال دنیا کے اندر کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے، چند دنوں کے لیے ہو، اور اس کے بعد یہ مال ختم ہو جائے، اور انسان بالکل بیکار ہو جائے، پھر اس کی کوئی عزت نہ کرے۔ اس لیے عزت کمانے کے لیے اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کی توحید پر قائم رہنا، اللہ کی فرما برداری اور طاعت و بندگی کے کام کرنا، اس کے ذریعے سے عزت ملتی ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز اور عزت دار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ تو متقی پرہیزگار انسان کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اتنی محبت نہیں کرتا جتنی تقوی شعار بندے سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں عزت کمانا ہے تو اللہ کی نظر میں عزت کمانے کا نسخہ اللہ نے خود قرآن میں ذکر کر دیا ہے، وہ ہے تقوی پرہیزگاری۔
طاعت و بندگی کے کام اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا سب سے بڑا یہی ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ چند باتیں آج کے درس کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔